جو اکڑ ہے یہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جو بندہ در حقیقت بڑا نہیں، وہ زبردستی بڑا بننا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ کہلوانا چاہتا ہے، تو اس کے مقابل یعنی تکبر کے مقابل یہ تواضع آتی ہے۔ جو بندہ مومن عاجزی اور انکساری کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ عز وجل۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 چیزوں کا سبق دیا، اور سب سے پہلی بات جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ جب بھی بندہ مومن صدقہ دیتا ہے اور کوئی بھی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تھوڑا بہت ڈرتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے، اس کی بنیادی وجہ اور سبب اور اس کی علت کیا ہوتی ہے، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میں مفلس ہو جاؤں گا، میں غریب ہو جاؤں گا، اس وجہ سے کسی مدرسے کے اندر یا کسی مسجد کے اندر یا کسی ضرورت مند کو یا کسی حاجت مند کو اگر میں پیسہ دوں گا تو میرا نقصان ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گارنٹی لی اور ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ جو صدقہ ہے یہ مال کو کم نہیں کرتا ہے۔ یعنی جب بھی صدقہ دیتے رہیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صدقہ دینے کے بعد مال کے اندر کمی آ جائے۔ اب بظاہر تو انسان کہے گا دیکھو جی میرے پاس اگر 2 3 4 بھیڑیں تھیں اب وہ کم ہو گئیں، 2 4 بکریاں تھیں وہ بھی کم ہو گئیں، بھینسیں تھیں وہ بھی کم ہو گئیں، بینک بیلنس تھا اگر میں نے 1000 روپیہ دے دیا تو کم تو بظاہر ہوتا ہے، لیکن میں آپ کی بارگاہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور دیے ہیں یا پیسہ دیا ہے یا زمین دی ہے یا دولت و ثروت دی ہے، تو یہ دینے والا بھی اللہ ہے اور بڑھانے والا بھی اللہ ہے اور کم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد مال کم ہو جائے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اور پھر دوسری بات جو نبی مکرم علیہ السلام نے بتائی وہ یہ، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں کہ معاف کرنے کی بنیاد پر انسان ذلت کا شکار ہو جائے، معاف کرنے کی بنیاد پر انسان ذلیل ہو جائے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2 آدمی کی لڑائی ہو جائے یا ان کے درمیان انتشار ہو جائے یا اختلاف ہو جائے یا کہا سنی ہو جائے، شکر رنجی ہو جائے، اس کے بعد پھر انسان دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کے ساتھ صلح کرنا، اس کے ساتھ بات کرنا، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما زاد اللہ عبدا بعفو کہ الا عزا، کہ جو بندہ دوسرے کو معاف کرتا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ذلیل ہو جائے یا ذلت کا شکار ہو جائے، معاف کرنے والے کی عزت کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے، اس کی عزت بڑھ دی جاتی ہے اور وہ عزت اللہ تبارک و تعالی زیادہ فرماتا ہے۔ اور تیسری بات جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ عز وجل، کہ جو بندہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے تو عاجزی انکساری اختیار کرنا، کیونکہ اکڑ بڑی بری چیز ہے، جو اکڑتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے، جو اکڑتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے، جو اکڑتا ہے وہ برباد ہوتا ہے، جو اکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عہدہ لے لیتا ہے، جو اکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رتبہ لے لیتا ہے، جو اکڑتا ہے جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ مقام واپس لے لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ قصہ ابلیس کیا ہے کہ شیطان، اس کو عزازیل کہا جاتا تھا، 7ویں زمین کے اندر اس کی پیدائش ہوئی، وہاں سے عبادت کرتے کرتے یہاں اور یہاں سے آسمان اور پھر وہاں سے جنت کے اندر پہنچا، اور 70,000 فرشتے اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب اس نے غرور کیا، تکبر کیا اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا تو نہ اس کے پاس رتبہ رہا، نہ مرتبہ رہا، نہ جنت رہی، نہ مقام رہا، اور نہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی منصب اس کے پاس رہنے دیا، وہاں سے لعنت کا توق ڈال کر کے زمین
زمین کے اندر پھینک دیا اور یہاں سے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اکڑ ہے یہ تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جو اکڑ اس کو عربی زبان میں تکبر کہتے ہیں، جو باب تفاعل ہے، اور اس کی ایک خاصیت تکلف آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ در حقیقت بڑا نہیں، وہ زبردستی بڑا بننا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ کہلوانا چاہتا ہے، تو اس کے مقابل یعنی تکبر کے مقابل یہ تواضع آتی ہے، عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، کہ یعنی اگر کوئی اہل علم ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے نہیں مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں، علم والے دوسرے ہیں۔ اگر کوئی عہدے والا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں نہیں یہ جن کے پاس عہدہ نہیں یہ تو مجھ سے بہتر ہیں، یعنی دوسرے بندے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا، یہ عاجزی و انکساری ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ مومن عاجزی اور انکساری کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے، اسے مقام عطا فرماتا ہے، اسے مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور میں کہتا ہوں زمین بدل سکتی ہے، زمان بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، واقعات بدل سکتے ہیں، زمین آسمان ہو جائے، آسمان زمین ہو جائے، یہ تو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن حضور کا فرمان بدل نہیں سکتا۔ جب آقا نے ارشاد فرما دیا کہ جو بندہ عاجزی و انکساری کرے گا اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائے گا، جو معاف کرے گا اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا، اور جو آدمی صدقہ و خیرات کرے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا، اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، اس کا مال بڑھ جائے گا صدقہ و خیرات کرنے سے۔